مسجد کے امام صاحب کا انتخاب کرنا تھا کہ ہم نے نئے عالم دین کو مسجد کے اندر لگوانا ہے، اور گاؤں والوں کا یہ خیال تھا کہ اس دفعہ ہم جو بھی عالم دین لے کے آئیں گے وہ ہم اپنی مرضی کی سلیکشن کریں گے اور اپنی مرضی کا دیکھ کے لے کے آئیں گے۔ المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو متعلقہ فیلڈ والے سے رابطہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے مکان بنانا ہے تو ہم انجینئر کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، اور اگر ہم نے علاج معالجہ کرانا ہے تو پھر ڈاکٹر کے علاوہ ہم کسی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، حالانکہ بے شک ہم میڈیکل سٹور کے اوپر ہی کیوں نہ کھڑے ہوں۔ اور اگر کوئی عدالت کچہری کا معاملہ ہے تو پھر ہم وکیل کے علاوہ کسی اور بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے۔ واحد دین ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بندہ مفتی بنتا ہے، محدث بنتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ ہم نے خود انتخاب کرنا ہے، خود چیک اپ کرنا ہے، پھر ہم نے خود سلیکشن کرنی ہے کہ کیا یہ امام صاحب ہمارے قابل بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک عالم دین کا انتخاب کیا گیا، اس کو بلایا گیا اور بلا کر اس کو جو ہے وہ چیک اپ کیا گیا۔ کوئی اس کی آواز کو چیک کر رہا ہے، کوئی اس کے قد کو، کوئی اس کے وزن کو، کوئی اس کی وضاقتہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک تو یہ تھا کہ شاید کوئی دینی مسائل کے اوپر مجھ سے گفتگو کی جائے، کوئی روزے کے مسائل کو، وضو کے مسائل کو، غسل کے مسائل کو، دیت کے، کوئی قصاص کے، کوئی وصیت کے حوالے سے گفتگو ہو۔ لیکن یہاں پر تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی کہ امام صاحب کی جو ہے آواز چیک کی جا رہی ہے، اور ہمارا میرٹ بھی شاید آواز ہی بن چکا ہے۔ تو پھر کوئی ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے ایک سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو امام صاحب نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ قیامت ہی کی تو نشانی ہے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ایک دین کے عالم کا امتحان لے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر قیامت کی نشانی اور کیا ہو۔